بھائی میں نے آپ سے پوچھنا تھا، رائے لینی تھی کہ نا ہمارا گھر نہیں ہے تو میرے ہسبینڈ چاہ رہے ہیں کہ تم اپنی امی کے گھر چلی جاؤ، ادھر 2-3 سال تک تم رہو تو پھر ہم گھر بنا لیں گے۔ اچھا تو جی تو ہسبینڈ صاحب کہاں رہیں گے؟ خیر سے وہ بھی ہمارے ساتھ ہی رہیں گے۔ اچھا، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم لوگ اپنے آپ کی امی ابو کے گھر چلے جائیں، شفٹ ہو جائیں، 2-4 سال پیسے بچا لیں اور پھر اپنا گھر بنا لیں۔ جی جی تو آپ کیا چاہ رہی ہیں اس میں؟ میں یہی رائے چاہ رہی ہوں کہ آیا بہتر ہے کہ 2-3 سال تک مکان بن جائے گا، میں چلی جاؤں، واپس آ جائیں گے ہم اپنے مکان میں۔ دیکھو اس پہ جو پتہ نہیں کیوں میں اریٹیٹ ہو جاتا ہوں، مجھے نہیں ہونا چاہیے۔ جب کوئی کہتا ہے نا ہو جائے گا تو میرا نا بلڈ پریشر ہی بڑھ جاتا ہے۔ ہو جائے گا یہ سوال اللہ سے کر سکتا ہے انسان، اللہ کہہ سکتا ہے ہو جائے گا۔ انسان اتنے تکبر میں ہونا تو وہ پھر ٹھیک نہیں ہوتا۔ تو مثال کے طور پہ اس جملے کو گلشن یوں کہتی ہیں کہ ہم اپنی والدین کی طرف سے جا رہے ہیں، آپ دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ اتنے عرصے میں ہمارے گھر کی توفیق عطا فرما دے۔ یہ بات اللہ کو کتنی پسند آتی۔ تو آپ اپنے راستے میں جب کھڑے ہو جاتے ہیں نا ہو جائے گا، یہ چلہ ہمارے نا بابوں نے کاٹا ہوا ہے، یہ جو آتے ہیں کیا عاملین، ہو جائے گا تب ہو جائے گا تب۔ اللہ کو پتہ ہے نا برکت تو اللہ نے ڈالنی ہے بیٹا۔ لیکن اس میاں کا نام کیا گلشن آپ کے؟ محمد بابر۔ بابر اچھا آدمی ہے نا، اگر وہ کہہ رہا ہے تو اس کو کرنے میں کوئی شرعی عذر تو نہیں ہے نا کہ نہیں جا سکتے آپ ادھر؟ تو آپ کیوں پریشان ہیں؟ بس میں یہ پریشان ہوں کہ پتہ نہیں اللہ کو کیا منظور ہے، بنے گا کہ نہیں، یہ نہ ہو کہ ہم ادھر کے ہی رہ جائیں۔ بس یہ میں اس پہ کوئی ہلکی بات کہنے لگا تھا جو کہ میں نہیں کہوں گا، کیونکہ بہت سی نا ہلکی بات کر دو نا تو آج کل میری بھی پکڑ ہو رہی ہے بڑی۔ مثال کے طور پہ اللہ کیا چاہتا ہے یہ جاننے کے لیے اللہ کیا کرے مجھے بتاؤ؟ کیا کرے تو بتاؤ نا مسرت۔ اللہ کیا کرے؟ ہاں، کہ تمہیں پتہ چل جائے کہ اللہ کیا چاہتا ہے۔ مجھے کیسے پتہ چلے گا؟ نہیں چل سکتا نا، تو اس لیے یہ کہنا کہ اللہ کیا چاہتا ہے اس کے اوپر سوال کیوں اٹھا رہی ہو آپ؟ سوال ہی نہیں اٹھانا چاہیے نا، اللہ ہمیشہ رحم ہی کرے گا۔ کیوں نہیں کرے گا اللہ رحم؟ اللہ سے اچھی آس لگاتے ہیں، پازیٹیو بات کرتے ہیں۔ بابر کی بات میں کوئی بے وزنی بات نہیں ہے، لیکن وظیفہ جو ہے وہ قاری صاحب دیں گے۔ قاری صاحب پہلے تو یہ بتائیے کہ ان لاز کے ہاں شفٹ ہونے میں کوئی برائی ہے؟ دیکھیں ایک استشارہ کر لیں، وہ تو ان کے حالات بتائیں گے کہ ان کے ہاں جانے میں عزت ہے یا ذلت ہے۔ بس اوقات یہ ہے کہ فقر ہے یا گناہ ہے۔ ٹھیک، بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ وہاں ایسی چپکلیں شروع ہو جاتی، گھر کے گھریلو ایسے مسائل شروع ہو جاتے ہیں کہ جو آپ کی عزت تھی وہ بھی ذلت میں بدل گئی۔ اور گھر بھی تو بنانا ہے نا، برداشت کر لیں تھوڑا سا۔ اس میں چیزیں یہ ہے کہ پلاننگ بندہ کرتا ہے، کچھ ایسی پلاننگ جو صاحب اس طرح کے عمل لوگ ہوتے ہیں یا اس طرح صاحب رائے ہیں، ان کے ساتھ بیٹھ کے کہ اتنے میں کیا کیا جائے۔ ایک بابر پڑھیں کیا یا یہ اللہم ان کنت تعلم ان ھذا الامر، اے اللہ تو جانتا ہے، یہ شاہ صاحب اور قاری صاحب کوئی نہیں جانتے، تو جانتا ہے، ان ھذا الامر خیر لی فی دینی، میرے دین کے اعتبار سے یہ بہتر ہے، و معاشی اور میری معیشت کے اعتبار سے بہتر ہے، و عاقبت امری اور میری عاقبت کے اعتبار سے بہتر ہے، تو فقدرہ لی، اسے میرا مقدر بنا دے، و یسرہ لی، اسے میرے لیے آسان کر دے، و بارک لی فی، اور اس میں میرے لیے خیر و برکت پیدا کر دے۔ اس کو ہر وقت یہ پڑھتا رہے۔ اگر تو 2 رکعت نماز پڑھ کے پھر یہ پوری دعا پڑھ لے، دعا کر دے، اللہ رحمت فرما دے گا۔ 6 کی 6 چیزیں اللہ رحمت فرما۔ انشاءاللہ۔ قاری صاحب بہت شکریہ، وقت بالکل ختم ہو گیا۔ جاتے ہوئے صرف درخواست یہ کروں گا اپنے تمام کالر سے، تمام سننے والوں سے، تمام دیکھنے والوں سے کہ اللہ تعالیٰ کی جو دی ہوئی نعمتیں ان پہ شکر ادا کرنا چاہیے اور کبھی بھی تکبرانہ جملہ منہ سے نہیں نکالنا چاہیے۔ اللہ مجھے بھی اس کی ہدایت دے اور مجھے معاف کرے اگر کچھ ایسا ہوتا ہے، لیکن جب تکبرانہ جملہ نکلتا ہے نا تو پھر برکت کے راستے جو ہے نا آپ اپنے راستے خود بند کر لیتے ہیں۔ یہ نصیحت کے طور پہ آپ بات جو ہے نا یہ اپنے پلو پہ باندھ لیں، ہمیشہ عاجزی کے ساتھ، الحمدللہ کے ساتھ، انشاءاللہ کے ساتھ جو ہے وہ بات کریں۔ اللہ سے جیسی امید رکھیں گے اللہ تعالیٰ ویسے ہی آئے گا۔ یہ حدیث قدسی ہے، اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ آپ کو ثانیہ دے اور ثانیہ بانٹنے والوں میں سے رکھے۔